اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی، جس کے لیے بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی. میرے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے. یہاں پہ میرے سامنے ایک ہیڈ لائن بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے دا سکسیسفل امپلیمنٹیشن آف دا ریفارم جنرل سیلز ٹیکس از ایکسپیکٹڈ ٹو بوسٹ پاکستان لو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، جو کہ اس وقت 3% پہ ہے. اس کو بڑھا کے 12% پہ لے جایا جائے گا اگلے 5 سالوں میں. کیا یہ اسٹیمیشن صحیح ہے؟ سب سے پہلے قادر صاحب سے یہی جانتے ہیں. نہیں، اس میں دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کا بڑھ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی کمال بات نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ہماری انفورسمنٹ ہو. میں نے جس سے آپ سے گزارش کی کہ اگر فرض کریں کہ جس ریفارم جی ایس ٹی کی بات کرتے ہیں، پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے ایڈوائزری کاؤنسل کے میٹنگ میں یہ پروپوز کیا تھا ایز اے آلٹرنیٹ سولوشن کہ جی آپ جو ایگزیمپشنز آپ نے دی ہوئی ہیں ان ایگزیمپشنز کو آپ وڈرا کر لیں جس کی کوئی جسٹیفیکیشنز نہیں ہے، اور جہاں تک فوڈ کا معاملہ ہے فوڈ کو آپ جو ہے وہ ایگزیمپٹ رکھیں. جہاں تک ہمارا ٹیکسٹائل یا جو ابھی 5 زیرو ریٹڈ آئٹمس کو کیا گیا ہے اس کو بھی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں اور دوسرے بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں تو ان دا فرسٹ پلیس جو ہے آپ ان کو یا تو لوور ریٹ سے سٹارٹ کریں یا آپ اپنے ریفنڈز کے جو ایشوز ہیں، کیونکہ بیسیکلی ان 5 سیکٹرز کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا کہنا ہے، اور جو کہ بالکل سچ بھی ہے، کہ اگر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم سے جی ایس ٹی وصول کر لیا جائے اور جو ہمارا ریفنڈ ڈیو بنتا ہو ہمیں واپس کر دیا جائے. ریفنڈ کی مشینری ان پلیس نہیں ہوگی تو پرابلمس ہوں گے. تو اگر اس کو ان پلیس پراپرلی کر لیا جائے اور اس کے بعد اگر ان 5 سیکٹرز کو بھی جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس ملے. آپ مجھے بتائیں کہ تھیوریٹیکلی اگین وہی بات آتی ہے کہ بالکل صحیح ساؤنڈ کرتا ہے کہ جی اس کا ایک میکینزم ہے، میکینزم میں ریفنڈ سسٹم ہے. ریفنڈ سسٹم ہو تو کسی کو ٹیکس دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ریئلسٹکلی جو ہم نے اپنی تاریخ سے، جو موجودہ حالات سے ہم نے سیکھا ہے، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس طرح کا ٹرانسپیرنٹ اور افیکٹو سسٹم ہم فوری طور پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا ہم ٹیکس کی چوری کو بڑھاوا دیتے رہیں گے؟ نہیں، دیکھیں میں بتاؤں، میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے حصے میں آپ ایگزیمپشنز کو اور جو آپ نے اسپیشل پروسیجرز جتنے سارے نکالے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ امپورٹ اسٹیج پہ اگر کوئی امپورٹ کر لے گا تو وہ 2% زیادہ دے دے تو اس کا آڈٹ نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں اگر آپ ختم کر دیں اور بے شک آپ نیکسٹ سیکنڈ فیز میں جب آپ اس پہ پوری طرح افیکٹولی امپلیمنٹ آپ اس کو کر لیں تو پھر آپ سیکنڈ فیز میں بیسکلی وہ جو آپ نے زیرو ریٹڈ سیکٹرز ہیں ان کو لائیں اور آپ اپنا جتنا بیک لاگ ریفنڈ کا ہے اس پہ اپنے تجربے سارے کر لیں. تجربے کرنے کے بعد اگر آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں آپ لے آئیں اس کو. اچھا، یہ جو تجربوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمیشہ جب بھی وفاقی بجٹ آنے لگتا ہے تو میرے خیال میں سب سے زیادہ توجہ کا مرکز یہی بات بنتی ہے کہ ٹیکسز کا کیا ہونے والا ہے. آپ نے جو پچھلے 8 سالوں میں 10 سالوں میں دیکھا ہے، کیا آپ کو کوئی اوور آل اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے یا ہم ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں گے کہ جی بجٹ آئے گا، بجٹ آنے سے پہلے سجیشنز بالکل لاسٹ منٹ اسٹیک ہولڈر سے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹیکس اپلائی کرنے کے بعد پھر بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں، اپیلز ہوتی ہیں کہ اس کو ریوائز کرنا ضروری ہے، منی بجٹس آتے ہیں، یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں میں بتاؤں، ایک تو ہماری قوم جو ہے اس کو ہمیں انڈر اسٹیمیٹ بالکل نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں گیا ہوں، بہت سارے ممالک کے ساتھ مجھے انٹریکشن کرنے کا موقع ملا ہے. پاکستان اور پاکستانی دے آر دی سپرب انڈیویجولز ان دا ورلڈ، اور ان کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ جو چاہیں دے کین ڈو دا بیسٹ. ہمیں ایک تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بٹ اگین بات یہ آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اوپر سے آتی ہیں. اگر اوپر سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے گا، اس کو ایمانداری کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نیچے کے لوگ جو ہیں اس کو امپلیمنٹ نہ کریں. ہم ریئلسٹک اگر ہماری اپروچ ہو تو ضرور ہوتا ہے، اور یہ ہوا ہے. ایف بی آر میں آپ دیکھیں جو ریفارمز آئے ہیں، یا اسٹیٹ بینک میں جو ریفارمز آئے ہیں، یا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن میں جو ریفارمز آئے ہیں، دے انپیرلل. آپ دیکھیں، مطلب آپ پوری دنیا کے نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں، لوگ ہمارے ریفارمز کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا فاسٹ ریفارمز کیا ہے. آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن قاضی صاحب اگر آپ ہمارے پورٹ کی طرف نظر ڈالتے ہیں یا کسٹمز کی طرف نظر ڈالتے ہیں، ایک تو کل پرسوں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سیٹرڈے دا کائنڈ آف پرابلمز وی ہیو کہ انفلیشن کا ہمارے یہاں مسئلہ، ٹیکس کلیکشن کے مسائل، آپ نے پورٹ کو، بینکنگ سسٹم کو ایک سیٹرڈیز بھی آف دے دیا ہے. قومیں جو ترقی کرتی ہیں، جو ریفارمز لانا چاہتی ہیں اور ثابت قدم ہوتی ہیں، وہ ہفتے میں 7 دن کام کرتی ہیں. ہم نے ایک تو اپنی پروڈکٹیوٹی کم کی ہوئی ہے. سیکنڈلی جب آپ پورٹس کی طرف نظر ڈالتے ہیں، ہمارے پاس سارے پیپرز، ہر چیز کسٹمائز، کمپیوٹرائز ہونے کے باوجود آپ کے خیال میں، بیکاز یو نو دا میٹر بیسٹ،
ٹیکس کی چوری کہاں کہاں فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے یا کن چیزوں میں ابھی بھی گنجائش ہے کہ اس کو بہتری کی طرف لے جایا جائے؟ دیکھیں، اسی طرح ہم نے 2 رپورٹس لکھی ہیں کسٹم پہ. میں نے اور ہمارے ساتھیوں نے ہم نے 2 رپورٹس دی ہیں گورنمنٹ کو کسٹم پہ. ایکچولی جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسٹم میں سسٹم پلیسڈ ہے، کسٹم میں سسٹم پلیس نہیں ہے پوری طرح، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے وہاں لیکیجز ہیں تو جب تک وہ سسٹم پلیس نہیں ہوں گے، جب تک ان چیزوں کو رکھا نہیں جائے گا، مطلب میں آپ کو یہ بات میں آپ کو آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بھی ہم نے ٹرانزیکشنز دیکھی ہیں جس میں لوگوں نے ایل سی کھولی ہے 100 روپے کی، اور ایل سی کھولنے کے بعد جو ہے اس کی جو اسیسمنٹس ہوئی ہیں وہ ڈفرنٹ ڈاکومنٹس پہ ہوئی ہیں، اور ڈفرنٹ ڈاکومنٹس پہ اس کی ڈیوٹیاں اسیس ہوئی ہیں. تو مطلب اگر تو پھر تو سسٹم اگر ان پلیس ہوتا، اسٹیٹ بینک کے ساتھ اس کا ایک رابطہ ہوتا، ایل سی کھلتے ہوئے ایک کاپی کسٹم میں جاتی، اس کی ویریفیکیشن کا ایک سسٹم ہوتا. دیکھیں ہیومن بینگ نہیں، میں کہہ رہا ہوں سسٹم، ایک ڈیٹا بیس قاعدہ ہو نا ہمارے پاس کہ ہمیں پتہ ہے کہ پوائنٹ اے کے بعد اسٹیپ بی یہ ہے، اسٹیپ سی یہ ہے، اور اسی طرح چلنا ہے نظام، تو ہمارے لیے مشکل نہ ہو. آٹومیشن از دی اونلی آنسر آف ایوری تھنگ. آپ آٹومیٹڈ اگر کوئی چیز کر دیں اس کی کوئی جواز نہیں ہے کہ نہ ہو. اور آٹومیٹڈ اگین اس کے کنٹرولز افیکٹو ہوں، یہ نہ ہو کہ اس کے کنٹرولز ہر ایک کے آدمی ہو کہ جس کو جو چاہے وہ بائی پاس کر لے. اس کے افیکٹو ارینجمنٹس ہوں، افیکٹو اس کے ٹولز ہوں. کوئی وجہ نہیں ہے. دنیا پوری میں آپ جائیں 1-2 منٹ کے اندر آپ کو آپ کا ویٹ کا ریفنڈ آپ کے ایئرپورٹ پہ واپس مل جاتا ہے. لیکن قادر صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود سجیشن دیا تھا کہ مشکل نہیں ہے. آپ نے پجیرو کی مثال دی تھی کہ جی جائیں موٹر کنٹرول کے پاس اور پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کتنی گاڑیاں ہیں. لیکن جب ہر جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ آنا کانی ہوئی ہوئی ہے، کئی جگہ آپ نے پرابلمس کریٹ کیے ہوئے ہیں، پیپرز فجڈ ہیں، فورجڈ ہیں رپورٹس، تو پھر ہم کس طرح، یعنی سسٹم میں جو آسانیاں ہونی چاہیے، یہ آٹومیشن تو ایسا لگتا ہے مزید ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈائناسور بنتا جا رہا ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں اگر فرض کریں کہ میں نے آپ سے یہی کہا کہ اگر ہمارا آٹومیشن جو ہے وہ اگر افیکٹو ہو جائے اور آٹومیشن کے کنٹرولز اگر افیکٹو ہو جائیں، تو میں نے یہی بات پہلے بھی کہی ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا جو بیس جو ہے نہ بڑھے. آپ اندازہ لگائیے کہ جو اس وقت آپ کے کنزیومرز جو ہیں، کمرشل کنزیومر جو الیکٹریسٹی کے ہیں، اتنے بھی آپ کے ٹیکس کے اسیس نہیں ہیں. اب اس میں کون سی مشکل بات ہے کہ اگر آپ کراچی الیکٹرک سپلائی لے لیں یا پیپ کو لے لیں، آپ نے صرف ان سے یہ انفارمیشن لینی ہے آپ نے کہ جناب یہ بتائیے کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کہ جی یہ کمرشل میٹر جو آپ نے اتنے لگائے ہوئے ہیں ان کے ایڈریسز کیا ہیں. یہ ضرور ہے کہ چونکہ ہمارا ایک پرانا نظام چلا آ رہا ہے کہ ایک اگر بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے تو وہ بلڈنگ کے اونر کے نام پہ سارے کے سارے الیکٹریسٹی کے بلز ہیں. دس از پرابلم. بٹ اگین اٹ از ناٹ امپاسبل، اٹ از پاسبل. ناٹ اونلی دیٹ، آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم میجرز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سے کئی میجرز بہت ایڈ ہاک ہوتے ہیں. وہ کس قسم کے ایڈ ہاک میجرز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، بٹ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، سو ڈونٹ گو اینی ویئر.